بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب آواز بلند مل کے پڑھیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ جنت کے ہیں سلطان محمد، جنت کے ہیں سلطان محمد، منہ بولتا قرآن ہے محمد۔ مومن کی پہچان ہے اگر کلمہ تو کلمے کی جان ہے محمد۔ وہ نبی عرش پہ جائیں تو اس کو معراج کہتے ہیں، وہ نبی فرش پر آئیں تو اسے میلاد کہتے ہیں۔ میرے نبی کا جانا بھی کمال ہے اور میرے نبی کا آنا بھی کمال ہے۔ قاسم میں اس کی ریپیٹ بند کر دیں، باقی ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی بڑی معروف آیت تلاوت کی ہے۔ ترجمہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جگہ پر یصلون علی النبی ذکر کیا ہے۔ یصلون علی رسول ہی بھی کہا جا سکتا تھا، یصلون علی محمد بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس مقام پر خاص اللہ تعالیٰ نے یصلون علی النبی کا ذکر کیوں کیا؟ اگر لفظ یہ ہوتا یصلون علی محمد تو درود اس دن سے ہوتا جس دن حضور پیدا ہوئے، کیونکہ اس دن نبی پاک کا نام محمد رکھا گیا۔ اور اگر ہوتا یصلون علی محمد تو ترجمہ یہ ہوتا جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن سے آپ پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور اگر لفظ ہوتا یصلون علی رسولہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے رسول پر درود بھیجتے ہیں، تو جس دن نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا درود پاک اس دن سے شروع ہوتا۔ اس لیے یہاں پہ لفظ ذکر کیا یصلون علی النبی کہ جب سے نبی ہے تب سے اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کب سے ہیں؟ اس کا سوال خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ابھی آدم کے لیے خمیر گوندا جا رہا تھا، تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ تو پتہ چلا جب سے نبی ہے تب سے درود ہے۔ اور نبی کب سے ہے؟ ابھی آدم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، زمان بھی نہیں تھا، چنی بھی نہیں تھی، چنا بھی نہیں تھا، چرند پرند شجر حجر کچھ بھی نہیں تھا، ایک خدا تھا دوسرا مصطفیٰ تھا۔ اور جب سے نبی ہے تب سے میرے نبی پاک پر درود و سلام جاری ہے۔ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آپ قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ پڑھیں، اس نے ایک نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو الٹ دیا۔ دوسری قوم نے نافرمانی کی تو ان پر آسمان سے پتھر برسے۔ تیسری قوم نے نافرمانی کی تو ان کی شکلیں بندر اور سور کی شکلیں بن گئی۔ چوتھی قوم نے نافرمانی کی تو ان پر طوفان نوح آیا۔ پانچویں قوم نے نافرمانی کی تو ان پہ تیز ہواؤں کے عذاب آئے، اور ہوا کا اتنا تیز عذاب تھا کہ ان کی لاشیں ان کے گھروں سے اڑتی تھی اور سمندر میں جا کے گرتی تھی، اتنے سخت طوفان آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے گزشتہ امتوں نے ایک گناہ کیا، کسی کی پوری بستی کو الٹ دیا، کسی کی شکل بندر اور سور کی بن گئی، کسی پر طوفان نوح آیا، کسی پر تیز ہواؤں کا عذاب آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے گزشتہ جتنی امتیں گزری ہیں انہوں نے جتنے گناہ کیے ہیں کوئی ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو۔ اس امت نے تو 2 ہاتھ آگے بڑھ کے قبروں سے مردے نکال کر ان کے ساتھ بھی زنا کیا،
اس امت کے اندر تو زینب جیسی معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی امتیں ایک ایک گناہ کرتی رہی تو پوری کی پوری بستیاں تباہ ہو گئی, کسی کی شکل بگڑ گئی, کسی پر طوفان نوح آیا, کسی پر تیز ہواؤں کے عذاب آئے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس امت نے سب کچھ کیا, پھر ہماری شکل کیوں نہیں بگڑی؟ ہم پر طوفان نوح کیوں نہیں آیا؟ ہم پر تیز آندھیوں کے عذاب کیوں نہیں آئے؟ تو اس کی وجہ صرف ایک ہے, اگر سب کچھ کرنے کے باوجود ہم بچے ہوئے ہیں تو وجہ صرف یہ ہے کہ حضور آ گئے ہیں. آج حضور ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب, اللہ ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. اب کوئی کہے حضور کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا, او بھائی آج تک اگر ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں نا تو وجہ صرف ایک ہے کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. ورنہ سوال ہے کہ ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اپنے رب کے عذاب سے بچائے ہوئے ہے؟ ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے نا, اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے. ورنہ کوئی ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی کس چیز نے ہمیں بچایا ہوا ہے؟ کون سا ایسا جرم ہے جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہو اور اس امت میں نہ ہوا ہو؟ ہر جرم تو ہم نے کر لیا, پھر ہم بچ کیوں گئے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جتنی پچھلی امتیں گزری ہیں انہوں نے جب گناہ کیے تو ان کے عذاب جب نازل ہوئے تو ان کا ذکر بعد کی قوموں نے پڑھا, اور میرے محبوب کی امت کو اللہ نے سب سے بعد اس لیے رکھا ہے کہ اس امت کے حالات پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو. اس کے بعد کوئی آئے نہ جو آ کر اس امت کے حالات کو پڑھے. آپ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا کرم کہ حضور ہمیں مل گئے. عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی جتنے رسول تشریف لائے, اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی امت سے ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا. ہمیشہ نبی یا رسول کو حکم دیا کہ اپنی امت کو یہ پیغام سنا دو. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور آ گئے تو ہمارے رب نے ہم سے خطاب کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اللہ نے ہمارے علاوہ کسی امت سے خطاب نہیں کیا. یہ حضور کا ہم پہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمارا رب ہم سے خطاب کرتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ الحمد سے لے کے والناس تک سارا کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے, لیکن جو قل هو اللہ احد ہے اس میں تو صرف اللہ کی توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سارا قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے. تو آپ نے فرمایا دوبارہ سورت پڑھ. کہنے لگا قل هو اللہ احد. کہا پھر پڑھ. کہنے لگا قل. فرمایا رک جا. کہا قل کا ترجمہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے محبوب آپ کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. فرمایا کہ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میں اللہ ہوں, میں ایک ہوں, لیکن اس نے کہا سونیا تو کہنا کہ اللہ ایک ہے. اللہ تو اپنے ایک ہونے کا اعلان بھی کروائے تو مصطفیٰ کی زبان سے کراتا ہے. آج ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا نہیں ہے, لیکن ہر ایک شخص, ہم مارکیٹ میں بولی سنتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس سے مانگو, لیکن ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا نہیں ہے. آج خدا کو دیکھا نہیں ہے تو ڈائریکٹ جانے کی بات کرتے ہیں. میدان محشر میں خدا کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی, لیکن کوئی ڈائریکٹ نہیں جائے گا. باری باری سب انبیاء کے پاس جانا پڑے گا اور آخر میں حضور کے پاس آنا پڑے گا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی ذات کا جلال اتنے عروج پر ہوگا کہ اللہ کا کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا, اور سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں کلام کرے گا وہ مدینے والا رسول ہوگا. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا تھا آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ تو میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں اپنے رب سے اس وقت راضی ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہ کر دیا جائے. جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی میں سر سجدے سے اٹھا کے اپنے رب سے راضی ہو جاؤں گا. یار آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے رات جا کر کیا کیا؟ یار وہ ساری زندگی ہمارے لیے راتوں کو جاگتے رہے, اور کتنا جاگے
کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، محبوب آدھی رات سو جایا کر، آدھی رات قیام کیا کر۔ دو باتیں میں نے کرنی تھی، ایک بات میری مکمل ہو گئی کہ آج اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ آج حضور نہ آتے تو ہم کہاں جاتے؟ آج اگر باپ یہ سوچتا ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو وہ باپ یہ سوچے جب حضور نہیں تھے تو سگی اولاد ڈنڈوں کے ساتھ باپ کو پیٹا کرتی تھی، اور بوڑھا ہونے کے بعد اپنے ہی گھر میں باپ کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی ان علاقوں میں جا کے دیکھیں جہاں حضور کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا، آج وہاں باپ بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ لیکن جس خطے پہ آپ اور میں رہتے ہیں، ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں خدمت کرنے کا مزہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اور اولاد اگر آج اپنے باپ کا پخانہ صاف کر رہی ہے تو وہ باپ سوچے کہ مجھے اتنی عزت کس نے دی، تو اس کو کہنا پڑے گا کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور نہیں تھے تو میرا تو بڑا ہونے کے بعد اپنے گھر میں اپنا ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج اگر ماں سوچتی ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو وہ ماں سوچے جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، عرب کے اندر عکاس کا میلہ لگتا تھا، 3 سگے بیٹے اپنی سگی ماں کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں اور سگی ماں کو گھسیٹ کے لا کے سرے بازار نیلام کر کے بیچ دیتے ہیں، اور تینوں بیٹے آپس میں قیمت کو برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، سگے بیٹے سگی ماں کو سرے بازار نیلام کر کے بیچ دیتے تھے اور قیمت آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ آج وہ ماں پوچھے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو وہ ماں میلاد اس لیے منائے کہ جب حضور نہیں تھے سگی اولاد سرے بازار نیلام کر کے بیچ دیتی تھی، اور میرے حضور نے آ کر اس ماں کو اتنی عزت بخشی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی، میرے مصطفیٰ نے وہ جنت کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ آج ماں پوچھے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو ماں کو میلاد اس لیے منانا چاہیے جب حضور نہیں تھے تو ماں سرے بازار بکا کرتی تھی، اور میرے محبوب نے تو کیا کہا، اولاد کو جنت چاہیے تو ماں کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ ماں اس لیے میلاد منائے کہ اللہ کے محبوب نے آ کر اتنی عزت بخشی کہ جنتی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ آج بیٹی پوچھے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو اس بیٹی کو میلاد اس لیے منانا چاہیے جب حضور نہیں تھے بیٹی کی زندگی کا وجود ہی نہیں تھا، بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، سگا باپ سگی بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑ آتا تھا، گڑے میں پھینک آتا تھا، کنویں کے اندر پھینک آتا تھا۔ میرے حضور نے آ کر اس بیٹی کو زندگی دی اور عزت کتنی دی۔ میرے محبوب نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، پھر ان کا اچھے گھر میں نکاح کر دے، فرمایا صحابہ دیکھو جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، وہ قیامت والے دن مصطفیٰ کے ساتھ ایسے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج بیٹی پوچھتی ہے میں میلاد کیوں مناؤں، بیٹی سوچے بیٹی کی زندگی کا وجود ہی اس لیے ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ یار حضور نہ آتے تو بیٹی کی زندگی کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ اور نوجوانوں، ایک میلاد ہمیں ایسا ضرور منانا چاہیے، جب ہم میلاد کی مجلس سے اٹھ کے جائیں تو جا کر باپ کے پاؤں پکڑ لیں اور باپ سے کہیں ابا جی ہمیں معاف کر دیں۔ باپ پوچھے بیٹا تمہیں کیا ہوگا، تم تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے تھے اور آج پاؤں پکڑ کے معافی مانگ رہے ہو، تو وہ نوجوان اپنے باپ سے کہے ابا جی ابھی ابھی اس نبی کا میلاد سن کر آیا ہوں جس نبی نے فرمایا تھا جس کا باپ اس سے راضی ہے اسی کا رب اس سے راضی ہے، اور ابا جی اگر آپ راضی نہ ہوئے تو میرا رب بھی راضی نہیں ہے۔ ایک میلاد ایسا تو منائے نا کہ ہم اٹھ کے جائیں تو ماں کے قدم پکڑیں، ماں جی معاف کر دیں، بڑا چیخ چیخ کے بلاتا تھا، آج معافی دے دیں، آج کے بعد تنگ نہیں کروں گا، تو ماں سینے لگائے ماتھا چومے بیٹا تمہیں کیا ہوا، تو بیٹا کہے اماں جی ابھی ابھی اس نبی کے میلاد سے اٹھ کے آیا ہوں جس نبی نے کہا تھا جنت چاہیے تو ماں کے قدموں میں چلے جاؤ۔ ایک میلاد دکاندار ایسا منائے صبح اٹھے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، امانت میں خیانت کرنا چھوڑ دے، تو پڑوس کے دکاندار بازار والے پوچھیں تجھے کیا ہوا، اب سچا سودا بیچ رہا ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولتا، تو وہ کہے یار میں نے کل رات اس نبی کا میلاد سنا تھا جس نبی نے فرمایا تھا جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا قیامت والے دن اللہ اس کو نبیوں کی صف کے درمیان میں کھڑا کرے گا، کہ یہ امت مصطفیٰ کا سچا تاجر ہے، وہ نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ یار اس دن تو سب ڈھونڈ رہے ہوں گے ہمیں آ کر بچائے، اور میرے محبوب نے فرمایا وہ نبیوں کی صف میں ہوگا،
اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز محشر میدان محشر میں کل 120 صفیں ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک قیامت تک جو فرد آئے گا کل انسانیت کی 120 صفیں ہوں گی، اور 120 صفوں میں 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی، حضور کی امت سب سے بڑی ہوگی۔ آج ایک بات کو اور ذہن نشین رکھیں، آج ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات میں ملا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تو ہے نا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، سورج کو فنا ہونا پڑے گا، چاند ستاروں کو فنا ہونا پڑے گا، تو سوال یہ پیدا ہوا جب میدان محشر لگے گا، سورج بھی فنا ہے، چاند بھی فنا ہے، تارے بھی فنا ہے، تو پھر میدان محشر میں روشنی کیسے ہوگی؟ حساب و کتاب اندھیرے میں تو لیا نہیں جانا، تو روشنی کیسے ہوگی؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میدان محشر میں روشنی ایسے ہوگی جب حضور میدان محشر میں اپنا قدم رکھیں گے، حضور کے قدم کے ناخنوں سے اتنا نور نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ سارے میدان محشر کو روشن کر دے گا۔ اور حضور سب سے آخر میں تشریف اس لیے لائے تھے، یہ آپ نے کتنے واٹ کے بلب لگائے ہیں، ان بلبوں کی تعداد آپ 1,00,000 کر لیں، 2,00,000 کر لیں، 10,00,000 کر لیں، تو زمین پہ اتنی روشنی ہوگی کہ ہر شخص یہ کہے گا یار اتنی روشنی ہو گئی کہ رات کو بھی دن نکلا ہوا ہے، بلب کی تعداد 1 کروڑ بڑھا دے، اتنی روشنی۔ اوپر سے نیچے دیکھنے والا کہے گا کہ سورج نیچے نکلا ہوا ہے، لیکن اتنی روشنی ہونے کے باوجود جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے گی ساری روشنیاں ماند پڑ جائیں گی، کسی بلب کی روشنی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ سورج کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا سب سے پہلے تھا اور سب سے آخر میں بھیجا اس لیے ہے جیسے اتنی روشنیوں کے ہوتے ہوئے جب سورج نکل آئے تو اور کسی روشنی کی حاجت نہیں رہتی، اللہ نے اپنا محبوب سب سے آخر میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی حاجت ہی نہیں ہے۔ آج لوگ کانا نبی بنا لیں، اور بھائی پاکستان کے قانون میں تو کانا ٹرک نہیں چلتا، ہمارے مذہب میں تو کانے جانوروں کی قربانی نہیں لگتی۔ اس واسطے آپ سب میلاد منانے، ایک میلاد ایسا ضرور منائیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دروازے پہ کوئی صلح کرنے آیا اور اس نے بغیر شرعی عذر کے صلح نہیں کی، سگے بھائی تھے، بہن بھائی تھے، کوئی بھی رشتہ تھا، لیکن بغیر شرعی عذر کے اس نے صلح نہیں کی، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز محشر وہ میرے حوض کوثر پہ پانی پینے نہ آئے۔ کم از کم ایک میلاد ہم ایسا ضرور منائیں جس کا اثر ہمارے کردار پر ہو۔ ہم میلاد مناتے ہیں اور الحمدللہ ہم ہی منانے والے ہیں، لیکن کم از کم ایک میلاد ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کا اثر ہمارے کردار سے ہو۔ تو جو میری طرف فرمائیں۔ کرسی لے اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کا کم از کم ایک میلاد ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کا اثر ہمارے کردار سے نظر آئے۔ آپ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کے موقع پہ آئے ہیں، صرف 2 باتیں رہ گئی ہیں اور میں مائک جو ہے وہ قبلہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ 2 باتیں ہیں اور آج کی نشست کا پیغام بھی ہے۔ کوئی کسی سے پیار کرتا ہو اور وہ اس کو تحفہ دے، اب جس کو تحفہ ملا ہے وہ تحفے کی قدر نہ کرے تو دینے والے کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے بڑی چاہت سے تحفہ دیا تھا لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ اب آپ نے بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ آج میلاد منانے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ خاص تھا۔
اس کے اندر آ کر عبادت کرنی ہوتی تھی، باقی زمین پاک ہی نہیں تھی۔ میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو میرے سوا اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے میرے قدم اس زمین پہ لگتے ہی میری امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ گزشتہ جتنی امتیں تھیں، ایک عبادت خانہ خاص تھا، اس کے اندر آ کر عبادت کرے تو عبادت قابل قبول ہے، باقی زمین عبادت کے لیے پاک ہی نہیں تھی۔ آج ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے ہم مسجد بنا سکتے ہیں۔ تو آج جو کہے کہ میلاد کیوں مناؤں، اس سے پوچھو یار تیرا جہاں جی کرے تو سجدہ کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا بالکل کر سکتا ہوں۔ تو اس سے پوچھو یہ ساری زمین کس رات کو پاک ہوئی تھی؟ تو اس کو کہنا پڑے گا حضور آ گئے ہیں۔ جس رات کو حضور آئے تو یہ زمین پاک ہوئی۔ اب یہ زمین پاک کرنے والا رب، تحفہ دینے والا رب دیا حضور کو اور دیا ہمارے لیے، اور اگر ہم ہی اس پہ ناپاکی کی حالت میں چلیں، میرے نبی پاک نے بندہ اپنی زندگی میں، ساری زندگی میں جہاں جہاں سجدہ کرے گا نا، وہ زمین جمع کی جائے گی، اور وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر گواہی دے گی، مالک و مولا اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا، میری سفارش میں اس کو جنت عطا کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جہاں جہاں ہم سجدہ کریں گے وہ زمین تو ہمارے حق میں گواہی دے گی، اور جہاں جہاں ہم نے ناپاکی کی حالت میں قدم لگایا ہوگا زمین تو کہے گی نا مالک جس امت کے لیے تو نے مجھے پاک کیا تھا وہی امت مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلتی رہی۔ شریعت کا مزاج ہے کہ اگر آپ اونچی جگہ بیٹھے ہیں اور ناپاکی ہو گئی ہے، غسل کی حاجت ہو گئی ہے، تو اپنے پاؤں پہ کپڑا باندھ کر پھر قدم زمین پہ رکھیں، ناپاک قدم بھی پاک زمین پہ نہ رکھیں۔ تو اس واسطے یہ جو زمین پاک ہونے کا تحفہ ہے نا، یہ حضور کی سالگرہ کا تحفہ ہے۔ تو آپ نے آج ایک وعدہ کرنا ہے، ہم نے اس پاک زمین پہ ناپاکی کی حالت میں نہیں چلنا، کیونکہ سالگرہ کا تحفہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اسی حالت میں لوگ سودا لینے جا رہے ہیں، بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہے ہیں۔ آخری بات اور آج کی نشست کا پیغام بھی ہے، ہم سب حضور کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اذیت برداشت کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے آج تک حضور کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے حضور کے دین کو کچھ دیا ہے؟ اگر نہیں دیا تو جو میں کہنے لگا ہوں اس پہ تھوڑی توجہ کریں۔ آپ اپنی نسلوں میں سے ایک ایک بچہ نبی پاک کے دین کو دے دیں۔ یار خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک انجینئر ہو تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سوچو خاندان میں اگر ایک عالم دین ہو تو، اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، یہ اس گفتگو کا نچوڑ جملہ ہے، اگر نسلوں کو دین نہ دیا تو باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، جوان بیٹے باپ کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو کہتے ہیں آ کر ابو کو غسل دے دو۔ آپ کا 1.5 کروڑ کا گھر، 50 لاکھ کی گاڑی آپ کے کسی کام نہیں آئی اگر آپ کو آپ کے بچوں نے نہلانے کے لیے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور اس سے بڑا غریب بندہ بھی کوئی نہیں مرا جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں، باپ کی میت پڑی ہے، بیٹے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں کی میت پڑی ہے، اس کی بیٹی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون ہاتھ لگائے گا؟ جس کو آپ نے اپنی زندگی میں دین دیا ہوگا، وہ آپ کے میت کو غسل کے لیے ترسنے نہیں دے گا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، نہلانے والا سگا بیٹا ہونا کسی کو بتاتا نہیں میرا باپ ایسا تھا، اور غیر کبھی چھپاتا نہیں ہے۔ ہم نسلوں کو سبھی کچھ دے رہے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات، اپنی ہمت سے بڑھ کر سبھی کچھ دے رہے ہیں۔ نہیں دے رہے تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دے رہے۔ خدا کے واسطے اپنا ایک ایک بچہ نبی پاک کے دین کے لیے خاص کرو۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ ہمیں میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی حاجت ہے؟ ہم اپنے نبی پاک سے بغیر دلیل کے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے نبی پاک کا میلاد بغیر دلیل کے مناتے ہیں۔ دلیل ان کو چاہیے جن کا نبی نہ ہو، ہمارا تو نبی ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے تو ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ اب ہمارا نصیب آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو اپنے نصیب کے لیے دعا کریں۔ اس واسطے وہ نبی عرش پر جائیں تو اس کو معراج کہتے ہیں، وہ نبی فرش پر آئیں تو اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔
ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا وما علینا